بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب. ہمیں روحانی طور پہ گائیڈ کرتے ہیں, ہمارے سوالوں کے جواب اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہمارے لیے رہنمائی کی ایک صورت بن جائے. آج بھی ہم ان کے ساتھ کچھ سوالات جو پچھلے پروگرام کے رہ گئے وہ بھی شامل کریں گے اور کچھ نئے موضوعات پہ بھی بات کریں گے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. ایک سوال پوچھنے والے نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ 8 گھنٹے سونے کے لیے, آرام کے لیے, یعنی 8 گھنٹے کام کے لیے اور پھر 8 گھنٹے عبادات کے لیے. تو یہ تقسیم آپ کے مطابق ٹھیک ہے؟ کیا 8 گھنٹے عبادات عام آدمی کے لیے پاسبل ہے کہ اتنی عبادت کرے وہ؟ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے در حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنوں کو 3 حصوں ہی پہ تقسیم کیا ہوا تھا کہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں پہلے 8 گھنٹے امور مملکت کے لیے, بیرونی وفود سے ملاقات کے لیے اور صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کے لیے مختص تھے. اس کے بعد کے اگلے 8 گھنٹے آپ کی فیملی لائف کے لیے مختص تھے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر میں, ان کے ساتھ وقت صرف کرتے تھے. اور آخری 8 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیے ہوئے تھے آرام اور عبادات کے لیے. آرام اور عبادات کے لیے. عبادات تو اس میں اعتدال بھی تھا کہ آرام بھی فرماتے تھے اور عبادات بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اسی سنت کی پیروی میں اپنے 24 گھنٹے کو اسی طرح ڈیوائیڈ کر لینا چاہیے کہ جو پہلے 8 گھنٹے ہیں ہمارے وہ ہمارے روزگار کے حصول کے لیے ہو جائیں, اس سے اگلے 8 گھنٹے ہم اپنی فیملی کو دے دیں اور اس سے اگلے 8 گھنٹے ہم آرام اور عبادات میں صرف کر دیں. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے, ایک اور سوال ہے اس حوالے سے ہی کہ کیا اعتدال ڈپریشن دور کر سکتا ہے؟ اعتدال اگر معاشرے میں موجود ہو تو معاشرے کے اندر جو فرسٹریشن ہے کیا اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. بہت سے اس کے فیکٹرز ایسے ہیں جو اعتدال سے بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑی حد تک اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو جب ہم اعتدال کو لے آئیں گے تو اس میں ہمارے رویوں میں بھی ایک اعتدال آئے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ ہماری باتوں سے ہرٹ ہوتے ہیں وہ کم ہرٹ ہوں گے, تو اس سے یقینی طور پر فرق تو آئے گا. لیکن مکمل خاتمہ نہیں ہوتا. ڈپریشن کی ریزنز مین ٹو مین, انڈیویجول ٹو انڈیویجولز ویری کر جاتی ہیں. ایک آدمی ہے جو ایکسیپشنلی سینسٹیو ہے, اگر کسی نے اس کی طرف گھور کے دیکھ بھی لیا تو کئی روز تک اس کے ذہن سے وہ بات نہیں نکلتی کہ مجھے فلاں صاحب نے ناجائز طور پہ گھور کے دیکھا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا تھا. وہ اسی کے اوپر سوچتا رہے گا. اور یہ انسانی ذہن کا کمال ہے کہ ایک چھوٹا سا باریک سا نقطہ وہ اگر ذہن میں آیا اور اس کی برین میں چرننگ شروع ہو گئی, چلتا رہا تو وہ بلو اپ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے. کچھ لوگ دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھ کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بجائے ان سے انسپائر ہونے کے وہ اپنے خول میں واپس چلے جاتے ہیں. ان کو اس سے ڈپریشن ہونے لگتا ہے. اس کی بہت سی, کچھ لوگوں کی خواہشات اگر پوری نہ ہو تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سی وجوہات ہیں ڈپریشن میں جانے کی. تو مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات. لیکن اعتدال اگر آ جائے ہمارے اندر تو اس میں کمی کافی ہو جائے گی, سبسٹینشلی ریڈیوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ
ہم نے یہ سنا ہے کہ اعتدال پر رہنے کے لیے معاف کرنا سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیں تو اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے گا۔ یہ اتنی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے اور اتنی یہ ایسی سنت ہے جس سے انسان کو خود اپنی ذات کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے کہ ہم جب صدق دل سے کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمارے دل میں کہیں کوئی کدورت رہتی ہی نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں رہے گا ہمارے دل میں، تو وہ خود ہمارے لیے، ہماری ذہنی صحت اور جسمانی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اعتدال کی نسبت بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی خوبی ہے۔ اعتدال میں تو ہم ایک درمیانی لیول پر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں معاف کرنے کی بات ہے تو معاف کرنا جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارا مقام بڑا بلند ہونے لگتا ہے، دنیا کی نظر میں بھی، اور اس کا اجر اللہ کے یہاں بھی بہت ہے کہ ہم کسی نے کتنا ہی بڑا قصور کیوں نہیں کیا، کسی نے ہمیں کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہیں دے دیا، ہمیں ہماری جڑیں کتنی ہی کیوں نہیں کاٹنے کی کسی نے کوشش کی، ہم ایک براڈ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دل سے معاف کر دیتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی معافی مانگنے آ بھی جائے تو ہم بڑی خوش دلی سے، بڑے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں کہ ارے forget it، تم نے کچھ نہیں کیا، تو مجھے تو یاد بھی نہیں تم نے کچھ کیا ہے۔ تو جب ہم اس انداز میں معاف کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ یہاں بھی دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ فرمائیے، یہ جو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حسد، کینہ، جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا، بھی ہم دوسرے کو دیکھ کے جیلس ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے شیطانی وصف ہیں، یہ پھر اندر وسوسے کی طرف جگہ بناتے ہیں، جس کا نقصان ایک طرف تو خود اپنی ذات کو ہوتا ہے، دوسرے کو تو شاید کوئی نقصان نہیں ہوتا ہوگا میرے خیال میں اس کا، اور اگر ہم چلے جاتے ہیں کسی ایسے آدمی کے پاس جو جادو ٹونے ان کے اندر، تو اس میں آپ اس کی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ اصل میں وہ علائشیں ہیں ہمارے دل کی جو دل کو صاف نہیں، پاک نہیں رہنے دیتی۔ یہ محاورتاً پاک و صاف ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جی، وہ اس کے اندر صفائی نہیں آتی۔ رب تعالیٰ بہت پاک و صاف ہے، بہت ہی نفاست پسند ہے رب، تو ایسا دل جس کے اندر علائشیں ہوں گی وہاں رب نہیں رہے گا۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے دل میں رب رہے، کہ ہمارا دل ان تمام علائشوں سے پاک ہو جائے۔ ایک اور بڑی ڈیمیجنگ علائش ہے ہرس۔ وہ ہرس جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہرس الکلام جو ہے وہ بھی علائش ہے، ہرس الطعام بھی علائش ہے، تو ان سے دور رہنا بہتر ہے، ان سے ہمیں صاف اپنے آپ کو کر لینا چاہیے۔ اس سے یہ جو آپ نے فرمایا کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو پھر ہم دوسری راہوں پر جاتے ہیں، بات درست ہے یہ کہ جب ہمارا بس کسی طرح نہیں چلتا تو پھر ہم ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں اپنے ہی انسانوں کے، اپنے ہی جیسے انسانوں کے پاس داد فریاد لے کے، اور وہ ہمیں کچھ عملیات بتا دیں، کچھ کر دیں، وہ انسان کو کسی اور طرف لے جائیں گی، پھر اس شخص کے اندر قوت ارادی کی کمی ہو جائے گی، وہ کسی کام پر کنسنٹریٹ نہیں پورا کر پاتا،
اس کو ایک آسان راستہ نظر آتا ہے، وہ اس کی طرف چل دیتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی ناکامیوں کا الزام نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے قصور اور اپنی ناکامیوں کا بوجھ دوسرے پر ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی مجھے یہ کہے گا کہ تم پہ تعویذ ہوئے ہوئے ہیں، تم پہ جادو ہوا ہے، تو یہ مجھے ایک اسکیپ مل جاتا ہے، فرار کا راستہ ہے، ذہنی فرار کا، کہ میں فوراً ہی اسے یقین کر لوں گا کہ ہاں یہ جو میرا فیلئر ہے، میں تو ٹھیک تھا لیکن یہ جادو سے، تعویذوں سے میرے اوپر اثر کر دیا اور میری یہ رکاوٹ۔ حالانکہ اور پھر بہت لوگ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ ہمارا رزق باندھ دیا ہے، یہ شرک ہے۔ رازق میرا رازق میرا رب ہے، اور وہ سب سے طاقتور ہے۔ اگر وہ کوئی چیز مجھے دینا چاہتا ہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا ہاتھ روک لے۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رزق باندھ دیا، کہ رب تو مجھے دینا چاہ رہا ہے لیکن کسی نے جادو تعویذ کے ذریعے میرا رزق باندھ دیا، تو میں معاذ اللہ مجھے ان الفاظ کے لیے معاف فرمائے، کسی شخص کو زیادہ طاقتور سمجھ رہا ہوں کہ اس اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس نے روک دیا ہے۔ مسلمان ان راہوں پر نہیں چلتا ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ میں رشتے ناطے کو باندھ دیا۔ اگر رب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ اسے روک سکے، صرف ہم بے صبر ہو جاتے ہیں۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے اپنے کام وقت پر ہونا ہے۔ ہم بے صبر ہوتے ہیں تو ہم پھر ان راہوں پہ چلے جاتے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ رب کوئی میرا کام کرنا چاہتا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اسے روک لے، اور اسی طرح اگر رب نہ چاہے کہ میرا کوئی کام ہو، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کام کو کروا دے۔ میرے ذہن میں یہ بات بڑی کلیئر رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت دیجیے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم روایت جی، بریک کے بعد اچھا شاہ صاحب ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اعتدال پر رہنا صوفیوں کا معجزہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو دنیا کو گل و گلزار بنا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، وہ آدمی جو سنت پہ عمل کرتا ہے، اس کا صرف ایک یہی رویہ اعتدال کا معجزہ نہیں ہے، اس کی ساری زندگی ہی آپ معجزہ گن سکتے ہیں۔ اب اس میں وہ کیا کر رہا ہے، یہ اصل میں معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہے، ٹھیک، جس کو وہ فالو کر رہا ہے۔ کہ وہ زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولتا، اور اتنا دھیما بھی نہیں بولتا کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اس کا لب و لہجہ بڑا پیار بھرا ہوتا ہے، بہت پولائٹ۔ وہ ایسی بات نہیں کہتا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ ہوتا وہ صاف گو ہے، لیکن بات کرنے کا وہ ایک ایسا انداز اپناتا ہے جو دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتا۔ سنت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی ضروریات، اپنے آرام، اپنے آسائش، اپنی خواہش، اس کو قربان کر دیتا ہے دوسرے کی خواہش پوری کرنے کے لیے، دوسرے کو آسائش پرووائڈ کرنے کو، دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کو، دوسرے کی بھوک مٹانے کو۔ اس کے یہ رویے ہیں زندگی کے۔ پھر وہ کسی شخص سے گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ اگر انسان کچھ بھی نہ کرے زندگی میں،
صرف ایک کام کر لے کہ گلے شکووں سے اپنی زبان کو روک لے تو دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی. تو یہ جو فقیر کی زندگی ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف سنت پر عمل کر رہا ہے. تو جب کوئی فقیر اس پہ عمل کرے گا تو وہ تو لوگوں کے دلوں میں بسنے لگے گا. معجزہ اسی کو کہیں گا, اسی کو آپ معجزہ. مجھ جیسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے, گناہوں میں ڈوبا ہے, میں تو اس کو معجزہ ہی گنوں گا کیونکہ وہ میرے بس کا نہیں ہے. تو میں اس کو معجزہ کہہ کے اپنی ایک بچت کی راہ نکال لوں گا. ٹھیک ہے. ویسے اس میں یہ لفظ جو ہے, اس کو جن صاحب نے سوال پوچھا, جی ان کی خدمت میں ایک گزارش کر دوں کہ معجزہ ہر وہ خلاف عادت کام اگر پیغمبر سے سرزد ہوگی تو وہ معجزہ کہلائے گا, لیکن اگر فقیر سے ہوگی تو وہ کرامت کہلائے گی. ٹھیک ہے. تو اس لفظ کو ہم معجزے کی بجائے اگر کرامت کہیں تو زیادہ مناسب ہو جائے گا. شاہ صاحب ایسے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا جیسے بنائی ہے, اگر ہم اعتدال کے حوالے سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا بھی ہمارے لیے اسی طرح سے دیا ہے. یعنی ہمیں روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے, فرض کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اعتدال کے لیے اگر ہم سفر میں ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ نہ رکھو, بعد میں مطلب کر لو. نماز ہے, اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اگر سفر میں ہیں تو کم نماز ہم نے پڑھ لی, قصر کر لے, سفری نماز پڑھ لی, وہ بھی مطلب ہمیں, اور سفر جاری رکھا ہے. تو پوری کائنات کا نظام اور ہماری عبادات اور ہماری زندگی ہر چیز میں اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس کر کے کیا. ہم خود ہی اپنا بیلنس خراب کر رہے ہیں. دیکھیے رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. رب تعالیٰ وہ سہولت دیتا ہے. ہمارے دین میں بہت سہولت ہے ہمارے لیے کہ اگر تو ہم نارمل ہیلدی لائف گزار رہے ہیں, میں رپیٹ کر دوں کہ نارمل اور ہیلدی لائف, تو ہمیں احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کا حکم ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کو جواب دیں. لیکن جب حالات نارمل نہیں ہیں تو رب تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی. جیسے آپ نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھنی ہے, نمازوں کو جمع کر سکیں گے ہم. جمع کرنے سے مراد میری یہ نہیں کہ پورے ہفتے کی نمازیں ایک بار پڑھوں گا میں, ظہر اور عصر کو جمع کر لوں گا اور مغرب اور عشاء کو میں اکٹھا کر لوں گا, اکٹھے پڑھ لیں گے. تو یہ سہولت ہے تاکہ جیسے آپ نے کہا کہ سفر جاری رہے, اس میں کوئی دقت نہ آئے. روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے مسافر کو, بعد میں گنتی پوری کر لے. یہ تمام سہولتیں ہیں. نماز انسان کی اگر صحت نہیں ہے ٹھیک تو جتنا حصہ کھڑا ہو کے نماز کا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, حکم ہے. بغیر عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے. تو عذر بھی اگر ہے تو اگر اس میں حالت قیام وہ کر سکتا تو وہ جتنی کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, باقی بیٹھ کے پڑھ لے, چھوٹ ہے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹا لیٹا پڑھ لے, وہ نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے. جی جی, تو سہولت ہے. یہ سہولت رب تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, اور اس میں اسلام میں کہیں جبر نہیں ہے بلکہ سہولت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. میں ہمیشہ آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ پروگرام دیکھ کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے اور اپنے سوال بھی ہمیں بھجوائیے. ٹاپکس بھی آپ اگر بھیجنا چاہیں تو ہم ان کے اوپر بھی ضرور غور کریں گے اور شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.